الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب
محتسب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے غلطیاں کرنے والے گناہ کرنے والے گناہ تو بعد آ جا اور واپس لوٹ آ یقیناً ہر بندہ خطا کار ہے
غلطی دا پتلا ہے. کوئی یہ بندہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ میں گناہاں تو پاک ہوں. اور یقیناً جدو انسان دنیاوی اعتبار نال کوئی کام غلط کرتا ہے اور غلطی نو غلطی تسلیم کرتا ہے، پھر ہی وہ بندہ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکتا ہے. اسی طرح اسی آج یہ بات منی ہے اس بات کو کہ اسی غلطی کر سکتے ہیں اور غلطی کھا سکتے ہیں، خطا کار ہوں. جدو یہ بات اسی تسلیم کریں گے پھر ساری اصلاح ہوئے گی. اگر اسی اپنی غلطی دے اوتے اپنی انانیت نو مقدم رکھاں گے کہ میں گناہ میرے کو ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک ساری اصلاح نہیں ہو سکتی. یقیناً غلطیاں خطاواں تواڈے کولوں میرے کولوں ہی نہیں، بڑے سارے لوگاں کول ہوئیاں نے. ساڈے تو آن تو پہلے لوگ جڑے نے پہلیاں امتاں انہاں امتاں اندروں اللہ نے بنی اسرائیل نو بڑے مقام اور مرتبے نال نوازیا سی. وہ اس شبے دے اندر سن کہ اسی اللہ دے پیارے ہیں، اللہ سانو جہنم دے اندر نہیں سٹے گا. اور شاید اسی بھی امت محمدیہ اس مقابلے دے اندر ہے کہ اسی جتنے مرضی گناہ کری جائیے، اسی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہاں. سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم دے اندر نہیں سٹنا. تو یاد رکھ لیجئے اللہ نے جس طرح بنی اسرائیل پیارے ہونے کے باوجود انہاں غلطیاں بار بار غلطی تے اصرار کیتا ہے، اللہ نے فرما دیتا وباء بغضب علی غضب، او غضب در غضب لوٹے نے. اگر اسی بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے، یاد رکھ لو جس طرح انہاں تے مختلف قسم دے عذاب آئے نے، اس طرح ساڈے تے بھی عذاب آئے گا. اور یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اجتماعی عذاب کو اسی محفوظ ہیں، لیکن اللہ کبھی معیشت نو تنگ کر کے عذاب دے گا، کبھی انسان نو بیمار کر کے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم دی پریشانی ڈال کے اس نو عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا. تو اسی سب تو پہلے اپنی غلطی نو منیے کہ اسی غلطی کھا سکتے ہیں، خطا کاراں گناہ کاراں. اور ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے نالوں فلاں بندہ بہتر ہے اور میں اس نالوں بڑا گناہ کار ہوں. کیونکہ انسان اس بات کا علم ہے کہ میں کتنیاں غلطیاں اور خطاواں دے اندر ہاں، کتنے گناہاں دے اندر ہاں. جو منوں پتا میرے رب نو پتا اور دوسرے نو پتا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو آئیے میرے بھائیوں، پہلے لوگوں کو بھی غلطیاں ہوئیاں نے. اگر اسی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے، اللہ نے اس وقت تک کسی قوم نو کسی بندے نو معاف نہیں کیتا جب تک کہ انہاں اپنی غلطی نو مان نہیں لیا. تو آج جمعے کا سب تو پہلا سبق اور درس ہے کہ میں اور تسی اپنی غلطی نو اسی منیے، تسلیم کریے. اسی گناہ گاراں، اسی خطا کاراں، اسی سیاہ کاراں، اسی جناب اللہ اور اس کے رسول دی معصیت کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہاں. اس بات نو پہلے تسلیم کیجئے. اسی اندازہ کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر انہاں کو خطا ہوئی ہے، غیر ارادی طور تے خطا ہوئی ہے، لیکن انہاں نے بھی
پہلے اپنی غلطی نو تسلیم کیتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل دی قوم نے بچڑے نو معبود بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب تو کبھی گناہ شرک ہے اس نو اللہ معاف نہیں فرماندے۔ ہاں اگر وہ موت تو پہلے توبہ کر لیتا ہے تو ایسے کبھی گناہ دی بھی اللہ نے بنی اسرائیل قوم نو معافی عطا کی تھی۔ اسی طرح اسی قوم نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علاقہ چھٹ کے دوسرے علاقے اندر داخل ہونا ہے تے حدتن دے الفاظ بولتے آیا تسی داخل ہونا ہے، گھٹنے ٹیک کے داخل ہونا ہے، جھکا کے اپنے آپ نو سر اپنا جھکا کے گھٹنے ٹیک کے داخل ہونا ہے۔ لیکن اس قوم نے بجائے اس کے غلطی نو تسلیم کرتے الفاظ حدتن دے لفظ بول کے سینہ چوڑا کر کے داخل ہوئے نے اس علاقے دے اندر، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم نو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیے یونس علیہ السلام دی قوم ہے، اللہ دا آیا ہوا عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اے اللہ تبارک و تعالی نے قانون دی ہسٹری سے بات رکھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جدو قانون دے مقابلے قدرت آتی ہے، قدرت ہمیشہ غالب آ جاتی ہے، قانون ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام دی قوم نو عذاب آیا ہوا انہاں اجتماعی توبہ کیتی ہے، غلطی نو تسلیم کیتا ہے اور توبہ کیتی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب نو واپس لٹا دیتا ہے۔ گویا کہ اس تو اللہ دی مہربانی دا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ معاف کر دینے والی ذات ہے۔ گناہ جتنا مرضی کبیرہ تو کبیرہ، کبھی تو کبھی گناہ لے کے انسان آ جائے اللہ معاف کر دینے والے نے، لیکن معاف انہوں اللہ فرماتے نے جڑا اپنی غلطی نو تسلیم کردا ہے، جڑا غلطی نو تسلیم نہیں کرتا بولو رب العالمین انہوں معاف فرماتے نہیں معاف کرتے۔ آج دا درس آج دا خطبہ ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں کیڑی غلطی کیتی ہے اور بیٹھیاں یہ سوچے اور اقرار کرے اللہ دے سامنے، اللہ میں اے گناہ بھی کیتا ہے، اے گناہ بھی کیتا ہے۔ اسی طرح اگر سود کھان والے انہیں سود کھاتا ہے اس تو بعد اللہ دے سامنے ریکویسٹ رکھی ہے کہ اللہ میرے کو اے گناہ ہو گیا ہے، غلطی نو تسلیم کر لیا ہے، اللہ نے اس دے گناہ نو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل جڑا ہے تواڈے اوتے قصاص لکھ دیتا گیا ہے۔ اگر انسان قتل تو بعد جڑے خراساں انہاں نو راضی کر کے دیت دے کے اللہ کو معافی مانگ لے، اللہ اس دے اس گناہ نو بھی معاف کر دینے والے ہیں۔ گویا کہ پورے قرآن دا مطالعہ کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام خوری کرنے والا، ارتکاب حرام دا کرنے والا اس کو بھی معاف فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اگر کبیرہ تو کبیرہ گناہ ہویا ہے نا، اللہ نے ذکر کر کے دسیا ہے کہ میں معاف کیتا ہے، لیکن جنیاں جگہ تسی پڑھو گے نا تو انہوں یہ بات سمجھ آئے گی، تو انہوں یہ بات پتہ چلے گی اس وقت تک رب نے معاف نہیں کیتا جب تک کہ غلطی دا اقرار نہیں کیتا کہ اللہ میرے کو غلطی ہو گئی۔ تو آئیے اسی اپنی غلطیاں نے اقرار کریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگ لیے، اور حتیٰ کہ جنہ کتاب اللہ دیا کتاباں جو باتاں چھپائیاں نے انہوں نے بھی رب نے معاف کر دیتا ہے، مگر انہوں اپنی غلطی نو تسلیم کیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ذکر کرتے ہیں، ذرا بات بڑی توجہ نال دھیان نال آج ارادہ لے کے بیٹھو، رمضان مبارک دا مہینہ ہے اور میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں نہ رب جوانی دیکھتا ہے، نہ بڑھاپا دیکھتا ہے، نہ بچپن دیکھتا ہے، نہ لڑکپن دیکھتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم انسان دے سامنے ڈوری ٹوٹ جائے۔ تو آج اسی اپنی غلطیاں نو مانتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے اس دے سامنے اللہ کو معافی مانگی۔ اللہ کی فرماتے ہیں قرآن ذرا غور کرنا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ برے عمل کر کے آیا ہے یا اپنے وجود تے اپنے نفس تے ظلم کیتا ہے تے پھر اللہ کو استغفار کردا ہے, غلطی مانتا ہے, استغفار کردا ہے, یجد اللہ غفور الرحیم, اس رب العالمین غفور الرحیم بنتا ہے, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ تو غلطی کر لی ہے, تو غلطی کیتی ہے, میرا کچھ نہیں بگاڑیا, تو ظلم کیتا ہے تے اپنے نفس تے ظلم کیتا ہے, جے تو آئے گا میرے کو معافی مانگ لوے گا, غلطی مان لوے گا, یجد اللہ غفور الرحیم, تو میں نے معاف کرنے والا, رحم کرنے والا پائے گا. ایک اور مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے, فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. او لوگ جڑے توبہ قبول کرنے والے نے, واصلحوا اپنی اصلاح کرنے والے. اصلاح دے اندر باتاں ساریاں شامل ہیں, غلطی مانتے بھی نے, شرمندگی بھی ہوتی ہے, مستقبل نہ کرنے دا ارادہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزاں کر کے اللہ کے سامنے آنے فرمایا فاولئک اتوب علیہم, میں اے متوجہ ہونے والا ہوں, میں توبہ نو قبول کرنے والا. تو آئیے حضرات, اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے, رحم کرنے والے, بلکہ حدیث سے غور کریے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی, اللہ فرماتے ہیں بے شک میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. اللہ بڑے معاف کرنے والے, رحم کرنے والے نے, معاف کرنے والے نے, اللہ دی ذات رحم کرنے والی ذات ہے. فرمایا میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. تو اللہ دی رحمت تو فائدہ اٹھانے ہوئے ہیں, اسی اپنی اصلاح کریے اور آئیے اللہ دے سامنے کھڑے ہوئیے, اپنی غلطیاں دا اصلاح کریے, اقرار کریے اور شرمندگی دا اظہار کریے. اور توبہ دیاں جڑیاں شرائط نے نا, وہ ایسی شرطاں نے جڑیاں نبی علیہ السلام دی حدیث تو قرآن دی آیات تو واضح ہوندیاں نے. سب تو پہلے نمبر تے جڑی شرط ہے نا کہ انسان کو غلطی ہو گئی ہے, اس تے شرمندگی دا اظہار کرے, سوچے, شرمندہ ہوئے کہ میرے کو اے غلطی ہوئی ہے, میرے کو اے گناہ ہویا. دوسرے نمبر تے اقرار کرے, رب دے سامنے ذکر کرے, یا اللہ میرے کو فلاں گناہ ہو گیا, یا اللہ میرے کو فلاں کبیرہ گناہ ہو گیا, یا اللہ میرے کو فلاں گناہ ہو گیا ہے. تیسرے نمبر تے اللہ دے سامنے ہاتھ ملا کے مستقبل نہ کرن دا وعدہ کرے, اللہ نال وعدہ کرے یا اللہ جڑا ہو گیا سو مینوں معاف کر. اور یہ بھی گل یاد رکھیے, جدوں وعدہ کر لینا ہے نا, وعدہ کرن تو بعد بھرپور انداز نال کوشش یہ کرنی ہے کہ دوبارہ رب دے نال وعدہ ٹوٹے نہ ٹوٹے, وعدہ نہیں توڑنا. پھر بھی انسان ہونے دے ناتے اگر انسان پھر گناہ کر لیتا ہے, پھر ذہن شیطان ہے بات پر لاتا ہے, لے کے آتا ہے کہ لے ہن تو رب نال توبہ کیتی ہے, ہن تو وعدہ کیتا ہے, ہن پھر آ گیا رب دے سامنے. میری بات یاد رکھ لو, وعدہ دلی ارادے نال کرنا ہے, گناہ اس ارادے نال نہیں کرنا کہ میں دوبارہ توبہ کر لواں گا. لیکن انسان کو اگر پھر گناہ ہو گیا ہے, پھر رب دے کول آ جانا ہے, وعدے دی خلاف ورزی ہو گئی ہے. رب آتا ہے تو وعدہ خلافیاں کردا, لیکن میں وعدے دی خلاف ورزی کردا نہیں. رب دا وعدہ ہے جدوں آؤ گے میں تانوں معاف, تسی مینوں پاؤ گے, یجد اللہ غفور الرحیم, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا تسی مینوں پاؤ گے. تو بات دسن دا مقصد کی ہے مستقبل چ نہ کرن دا وعدہ رب نال کرے. پھر بھی اگر انسان کو غلطی خطا ہو گئی ہے, پھر رب دے سامنے آ جائے, اللہ تیرا بندہ ہاں, چنگا ہاں, مندا ہاں, بندہ تیرا ہی ہے, یا اللہ غلطی ہو گئی ہے میرے کو, مینوں معاف فرما دے. تو اللہ معاف کرنے والے, رحم کرنے والے نے. اور چوتھی بات شرط جڑی توبہ دی چوتھی شرط ہے وہ اے آ کہ اگر انسان کسے تے ظلم کردا ہے, کسے دی زمین اوتھے آندا ہے, کسے دی چوری کردا ہے, کسے دی غیبت کردا ہے, جب تک کہ وہ کو معافی نہیں مانگ لیتا, وہ حق نو واپس نہیں لٹا دیتا, بولو رب العالمین بھی انہوں معاف کر دے نہیں کرے. یہ چار شرطاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ دیاں ذکر کیتی ہیں. قرآن کی کہہ رہے ہیں, دعا کرو میرا تو گلا کھول جائے, پتہ نہیں کی بنے ہیں, اتنے آندے ہی گلا خراب ہو گیا ہے, دعا کرو میرا اللہ گلا ہی کھول دے.
سنیے ذرا قرآن اللہ کی فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں کو غلطی خطا ہو گئی ہے، ظلم زیادتی ہو گیا اپنے نفس سے، وہ آئے اللہ کو استغفار کرے، اللہ کو توبہ کرے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوئے اور اللہ نہ وعدہ کرے یا اللہ آئندہ نہیں کراں گا، اقرار کرے، اس غلطی کا نام لوے، یا اللہ میرے کو اے گناہ ہویا ہے، یا اللہ میرے کو زنا ہو گیا، میرے کو بدی بدکاری ہو گئی، یا اللہ میرے کو جھوٹ بول ہو گیا، یا اللہ میرے کو چغلی ہو گئی ہے، میرے کو غیبت ہو گئی ہے، تے وعدہ کرے کہ میں آئندہ تو بعد نہیں کراں گا۔ اللہ جی پھر تانوں اسی کے حالت پاواں گے، فرمایا یا اللہ غفور الرحیم، تسی اپنے محبوب معاف کرنے والا رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اب دیکھو نا آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے جدو جنت دے اندروں نکالے آئے تے انہاں نے جڑے لفظ بولے نے انہاں لفظاں دی طرف تہاڈا توجہ دلانا چاہنا وا، پھر تانوں دسنا چاہنا وا کہ آدم علیہ السلام نے انہاں الفاظ دے اندر کیڑی کیڑی چیز دا اقرار کیتا ہے تاکہ اسی بھی انہاں چیزاں دا اقرار کر کے رب دے سامنے اپنی غلطیاں دی معافی منگی۔ اللہ پاک کی فرمانے نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑی گل کیتی ہے، سب تو پہلے اقرار کیتا ہے ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں اپنے نفس سے ظلم کر بیٹھا۔ پہلی گل جڑی ہے، پہلی گل اس آیت تو پتہ چلنی ہے اپنی غلطی نو مننا ہے، غلطی کا اقرار کرنا ہے۔ دوسرا کی ہے نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے۔ ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں ظلم آپ کیتے ہیں اپنے نفس سے۔ تیسرے نمبر دے اپنے نفس سے ملامت کیتی ہے، نادم ہوئے نے تے اپنے نفس سے ملامت کیتی ہے۔ چوتھے نمبر دے دیر نہیں لانی، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت کا پیغام آ جائے، اتنوں غلطی ہوئی ہے، اتنوں خطا ہوئی ہے، وضو کر لینا ہے، اللہ دے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا ہے، معافی منگنی ہے، پھر فور توبہ کرنی ہے۔ چوتھے نمبر دے اس آیت کریمہ تو بات پتہ چل دی ہے۔ پنجویں نمبر دے کی فرمایا، پنجویں نمبر دے فرمایا اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ کی فرمایا اس آیت کریمہ دے اندر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ یہ تو معاف نہ کیتا، وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ تیری رحمت نہ ہوئی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں خسارہ پان والے میں ہو جانا۔ گل دسن دا مقصد ہے پانچ چیزاں اس آیت کریمہ چ دسیاں گئیاں نے، انہاں پنجاں چیزاں نو مد نظر رکھنا۔ بہت سارے لوگ نے نا رب دی رحمت تو نا امید ہو کے آندے نے اسی بڑے گناہگار ہیں جی، اسی بڑے پاپی ہاں، بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، کیویں سانوں رب معاف کرے گا؟ لیکن بابا جی آدم علیہ السلام نے تانوں مینوں پیغام دیتا ہے، فرمایا غلطیاں جنیاں بھی ہو گئی نا بندیاں، آجا رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، تے تو رب دی رحمت تو نا امید نہ ہو تے رب نو پائے گا یجد اللہ غفور الرحیم، معاف کرنا لا، رحم کرنا لا۔ اور ایک درس دیتا ہے قرآن دے اندر، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی رحمت جناب محمد، ذرا پیار نہ بولو، جا کے بیٹھو، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں کہہ دو میرے بندیانو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یا اللہ بندے پوچھ دے نے کہ تیری رحمت تو نا امید نہیں ہونا تے کیڑا کیڑا گناہ معاف کرے گا؟ زنا والا بدکاری والا گناہ معاف ہو جائے گا، یا نمازہ چھٹنے والا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ دے نہیں نہیں نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب
ذنوب جميعا میں سارے گناہاں نو معاف کر دیاں گا آ تے صحیح اللہ دے سامنے اپنے آپ نو رکھ دے صحیح ایک اور قرآن دا مقام سن لے اللہ فرما دے نے الا الذین تابوا واصلحوا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے اور اپنی اصلاح کی تھی ذرا غور کر لے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ آتے نے او لوگ جڑے تابو ایمان لیان تو بعد جنہ توبہ کی تھی یہ توبہ کرم تو بعد وآمن وعمل عملا صالحا ایمان لے آئے تے عمال صالحہ کی تیرے اللہ آمدے نے تیرے عمال کرن دی وجہ تو تیری توبہ کرن دی وجہ تو میں کی کراں گا تیرے سارے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیاں گا اب ایک توبہ کیویں قبول ہوندی ہے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا امام شفیق البخاری رحمہ اللہ فرماندے نے توبہ تیری چیزاں دا نام ہے کیوں جی اسی تو اے چین لے کے بیٹھے نا کہ اسی انشاءاللہ توبہ کرنی ہے کیوں نہیں لے کے بیٹھے ہو سارے لے کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ساڈے جو کوئی ناتا تو کوئی نہیں نہ ہے گا سارے خطا کار نے نا غلطی کرتے ہیں نا میرے سمیت آدھی غلطی کر جانے ہیں خطا کھا جانے ہیں گناہ کر لینے ہیں اے تین چیزاں جڑیاں نے نا امام شفیق رحمہ اللہ نے دسیاں ہیں یہ چیزاں پلے بننیاں نے احادیث دی قرآن دا نچوڑ جڑا ہے وہ تین چیزاں بیان کر دیتا ہے فرمایا کہ جڑا بندہ یہ تین کام کرتا ہے اللہ قریب ہے اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دے گا سب تو پہلے نمبر تے انسان اپنے گناہ تے آنسو بہائے اللہ دے سامنے اپنے گناہ تے آنسو بہائے دوسرے نمبر تے فرمایا گناہ دے وچ واقعہ ہوتا دل دے اندر ڈر پیدا ہو جائے کہ میں اے گناہ نہیں کرنا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے میں اے گناہ نہیں کرنا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تعلق نہ ٹوٹ جائے تیسرے نمبر تے بری صحبت نو چھڑ دینا بری صحبت اس علاقے نو اس قصبے نو اس جگہ نو چھڑ دینا ہے جس دے اندر انسان ممکن ہے کہ گناہ دے اندر ملوث ہو جائے ایسی جگہ نو ایسی چیز نو چھٹ ہی دینا ہے ایسے دوست ایسے احباب نو چھوڑ دینا ہے جڑے بندے جن تین خوبیاں آ گئیاں اس بندے نے گویا کہ اپنے گناہ دی معافی مانگ لی حدیث کے غور کرو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آئے فرمایا محبوب جی میں غلطیاں تو معافی چاہنا وا نجات چاہنا وا آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک اپنی زبان کو روک کے رکھ فضول استعمال نہ کر وابکی علی خطیئتک اپنی غلطیاں تے رویا کر اللہ دے سامنے رویا کر آنسو بہایا کر والی کا بیتو کا زیادہ وقت گھر دے اندر کٹیا کر برہر رویا کرو اپنی غلطیاں تے آنسو بہایا کرو حدیث نے غور کر لو نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت والا دن ہوئے گا انسان پسینے اندر شرابور ہوئے گا نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی انسان جڑا ہے ایک دوسرے تو جان چھڑندہ پھرنا ہوئے گا ایک آنکھے گا اللہ انہوں پڑھ لے منو چھڑ دے دوسرا آنکھے گا یا اللہ منو چھڑ دے انہوں پڑھ لے سب نو قریبی رشتے دار جڑے نے پتر پیو دے بارے آنکھے گا پیو پتر دے بارے آنکھے گا اللہ انہوں پڑھ لے منو چھڑ دے یا اللہ منو نہ پڑھی انہوں پڑھ لے تے باپ آنکھے گا یا اللہ میرے پتر نو پڑھ لے منو چھڑ دے اس عالم دے اندر جس دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اک نہیں چوک سکے گا ایسا گنونا اور ایسا جناب ڈرونا عالم ہوئے گا کہ تے اللہ فرماتے ہیں یوم ترونا تذہل کل مرضیات عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا انسان جڑا ہے عورت جڑی حاملہ عورت اپنے بچے نو گرا دے گی وہ نشے اندر نہیں ہوئے گی بلکہ اس عذاب دی سختی دی وجہ تو وہ اپنے بچے نو حمل نو گرا دے گی چھاتی لگے بچے نو گرا دے گی اس عالم دے اندر جڑا بندہ اپنی غلطیاں تے آنسو بہاندا رہیا اس کو کی ملے گا حدیث کے غور کر جڑی بخاری اور مسلم دے اندر نبی کل کائنات
जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतु युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत वाले दिन किसी चीज दा साया नहीं होएगा सिवाय रब दे अर्श दे साए दे। उस बंदे नु जेड़ा बंदा अल्लाह दे सामने अपनी गलतियां रख के रोंदा रहा वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु अखां चों आंसू बहांदा रहा। ऐसे बंदे नु अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देवेगा। कदी कदी ना गलती हो जाए ना, कदी कदी तो नहीं होती, रोजाना ही होंदियां ने गलतियां बंदे कोलो ते सुबह के टाइम ना कदी मंजी छाड़ दी होंदी है, इस तरह मंजी छाड़ दी है निक जिहड़ा है ना छाड़ दी होंदा है ते आदि दा रब दे सामने ते हमें हाथ चुक ली ना गल्ला होवे बंदा ते चुक के आखना या अल्लाह है गलती हुई है बंदा तेरा गलती मेरे को हो गई मैनू माफ कर। अल्लाह नु बड़ा प्यार आंदा है और जदी इसे और कल्ला बुखारी मुस्लिम दी नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे तहज्जुद दे टाइम आसमान ने दुनिया ते रब्बुल आलमीन आ के आंदा है ओए हल मिन मुस्तगफिरिन वो कोई तौबा करना चाहता है आ ते सही अल्लाह दे सामने अपना दामन फैला ते सही चोड़ी फैला ते सही हाथ चुक ते सही ए हाथ बाद चो वापस बाद चो लौटणगे अल्लाह तेरे गुनाहां नु पहले माफ फरमा। आया यार रोज़ियां दे दिन ने रमजान दे दिन ने सलाह कर ले अपनी गलतियां वेख मेरे अंदर केड़ियां खामियां पाईयां जांदियां ने ओ बंदा सब नालों बड़ा यानी क्या लोग बेवकूफ है जेड़ा आंदा मैं बिल्कुल सही हां वो बिल्कुल सही कोई भी नहीं होता। गलती है इंसान खता कार है सारियां पिछलियां रख ते माफी मांगते आंदा तो बाद ना करन दा रब नाल वादा कर ले। अल्लाह आंदे ने एक करना तेरा मुंह बनाना तेरे अख चों आंसू दा डिगना बाद च होएगा यानी बिल्लाह गफूरुर रहीम तू मेनू गुनाहां तो अपने गुनाहां जेड़े तू करदा है उस तो तेनू मैं पहले पाक कर दिया। आओ ते सही गुनाह दे सामने हर गुनाह रख के रब दे सामने अपनी आंखों चों आंसू बहाओ पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे सोबत बुरी छाड़ दियो। जिस सोबत इंसान को गुनाह होता है अल्लाह दी कसम उस सोबत नु छाड़ दो। चंगियां दी सोबत इख्तियार कर लो हदीस पे गौर कर लो हमें रब माफ कर देता है। हदीस से गौर कर जेडी सही मुस्लिम दे अंदर है नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह करके जिक्र दी मजलिस महफिल लगी है लोग अल्लाह दा जिक्र पे करते हैं जिक्र हो रहा है एक बंदा आया है आके कोल बैठ गया है जिक्र वाली मजलिस दे अंदर बैठ गया है ये हुन फरिश्ते अल्लाह दे कोल जा रहे हैं अल्लाह दे कोल गए ने अल्लाह फरमाते हैं सुनाओ बंदे हो ए फरिश्ते हो मेरे बंदियां नु किस हालत दे अंदर पाया ये आखदे ने अल्लाह तेरी बड़ी बुढ़ाई बयान करते सन अल्लाह ऊपर की बुढ़ाई बयान करते सन तेरी फरमाया ना मैनू वेख्या अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तियां नु दसो मैनू इन्हां वेख्या फरमाया अल्लाह जी इन्हां ने वेख्या ते कोई नहीं तुहानू फरमाया जे रब मैनू वेख लैण फरमाया अल्लाह जे तेनू वेख ला ते तेरी होर बुढ़ाई बयान कर। अच्छा होर की करदे सन अल्लाह जन्नत दे तलबगार सन जन्नत की तरफ करते सन दुआ करते सन या अल्लाह जन्नत का दाखला अता कर दे दुआ करो अल्लाह सानू बगैर हिसाब किताब दे जन्नत का दाखला अता फरमा दे। फरमाया इन्हां जन्नत देखी है इसने कहने लगे अल्लाह ने जन्नत ते वेखी नहीं फरमाया जे वेख लैण ते ये सारे कामकार छड़ देण ये बस अल्लाह को जन्नत का ही मुतालबा करते रहन सिर्फ इस शुबे दे अंदर असी अल्लाह दी कसम इस शुबे च असी वेखी नहीं ना इस शुबे दे अंदर जदों वेख लैणी है ना तुसी आखना यार काश जिंदगी दे काम सारे छड़ दिंदे ए काम सारे नालों बेहतरीन फरमाया जे वेख लैण फरमाया अल्लाह जी होर मुतालबा करन और की करदे सन अल्लाह जी ए ना मुतालबा पे करदे सन या अल्लाह सानू जहन्नम तो पनाह दे दे दुआ करो अल्लाह साडे उत्ते जहन्नम दा दाखला हराम कर देवे। फरमाया इन्हां जहन्नम वेखी अल्लाह जी जहन्नम ते नहीं वेखी जे वेख लैण फरमाया जे वेख लैण ना ते या अल्लाह जी काम भी और कोई ना करन जहन्नम तो अल्लाह को पनाह ही मांगदे रहन। जदों ये गल्लां कीतियां ना अल्लाह फरमांदे ने मेरे फरिश्तियों फा उशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम तुसी मेरे दुआ पढ़ जो इस बात ते मैंने सारे दे गुनाहां नु माफ फरमा दिता है। ये हुन जेड़ा ऊपर नुकर जा के बंदा है ना
کئیاں نوں عادت ہوندی ہے نکر تے لگ کے بہن دی، پر نکر چ ویندے نے آندے نے کناں چ ساڈے گل نہ وڑ جاوے سانوں سمجھ نہ آ جائے گل، ایویں نہ پیچھے پیچھے ہو کے ویندے نے، جنہ نیڑے ہو کے بہو گے نا گل سمجھ آئے گی، اچھے انداز میں خطبہ سنو گے، اللہ دی قسمیں سابقہ ہفتے دے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی تو مولوی تو پیسے فٹ 2 فٹ پیچھے ہو کے ویندے ہیں، اسی نے پیچھے ہی چلے ہیں، اے کام انہاں دا ہی ہے، اے ہی کری جان اسی پیچھے ہی چلے ہیں، اے حالت اور کیفیت ہے تے اے ہن جڑا پیچھے آ کے بہن والا سی نا، پیچھے آ کے بیٹھا بہ نیکاں نال گیا ہے، بہ چنگیاں نال گیا ہے، صحبت ویکھ لو بدلی ہے۔ اے ہن فرشتے آندے نے اللہ دی او جڑا بندہ ہے سی نا او بندہ او تے دنیاوی لالچ دنیاوی مفاد نال آیا سی، کوئی دا دینی مفاد کوئی نہیں سی، فلان لیس منہم او جڑا انہاں دے وچوں نہیں سی، فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، صحیح البخاری، فرمایا او جڑا بندہ آیا سی نا اگرچہ اپنے مفاد نال آیا سی لیکن بہ انہاں نال گیا ہے، صحبت چنگی اختیار کر گیا ہے، سب فرشتوں گواہ بن جو اے گناہاں نوں بھی میں معاف فرما دیتا ہے۔ تو بات دساں دا مقصد ہے صحبت چنگی اختیار کرو، بھڑیاں دی صحبت چھڈ دیو، چنگیاں دی صحبت اختیار کر لو گے اللہ تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ کیوں جی چاہنے ہیں نا اسی ساڈے توبہ اللہ دے، پھر اے وجوہات نے اسباب نے جنم اسباب دی وجہ تو اللہ نے توبہ نو قبول کرنا ہے۔ اور دیکھو جنہیں بری صحبت چھڈی ہے اشارہ کرنا ہے، تسی واقعات سنے ہوئے نے سارے کہ 99 قتل کرنے والا ہے 100واں قتل بھی کر بیٹھا ہے، بس بھڑیاں دی صحبت چھڈی کے دل ارادہ بنا لیا کہ میں معافی منگنی، صحبت بھڑیاں دی چھڈی ہے آیا ہے تے اے کر کے اجے یعنی توبہ بھی نہیں کیتی، دلو دلی ارادہ کیتا میں توبہ کرنی ہے، بھڑیاں دی صحبت چھڈی ہے، فرشتیاں نے فرمایا کہ اینو معاف اینو ناپ کے نا زمین تینو جنت دا داخلہ عطا کر دے، تو اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر دیتے۔ بات دسن دا مقصد کی ہے دوسرے نمبر تے پہلے آنسو آئیے، دوسرے نمبر تے بھڑیاں دی صحبت چھڈ دی کیے۔ قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ برا عمل ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، اللہ کو آؤ، اللہ کو معافی مانگ لو، اللہ نے یجد اللہ غفور الرحیم۔ تیسری گل جڑی ہے دل دے اندر جڑی پیدا ہونی چاہیے او اے آ تیرے دل نو تڑپ لگ جائے، تیرا دل تذبذب دا شکار ہو جائے، تینوں پانی پیوے تیرا پانی لنگے نہ، تو روٹی کھاویں روٹی تیری لنگے نہ، تو اتنا پریشان ہو جائے تیرے کو غلطی ہو جائے، اے تڑپ پیدا کر لے اپنے اندر، جے اے تڑپ پیدا ہو گئی سمجھ لیا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتے۔ صحابہ نے اندر تڑپ ایک کمال درجے دی سی، ایک نہیں 20 گلاں 20 واقعات ایسے نے جڑے ذکر کیتے جا سکتے ہیں۔ آؤ ذرا غور کرنا، اے او صحابہ نے جنہاں نے گناہ بخشے ہوئے نے اللہ نے معاف کر دیتا ہے، جنتاں دے وارث بن گئے، جنتاں دے گرنٹڈ جنتی ہو گئے نے۔ لو جی ساڈے جو کوئی یہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں آخنا کروڑاں ولی رل کے آ جانے ایک ولی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں، دعویٰ نہیں بندہ کر سکتا، لیکن یہ صحابہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، دعوے اندر سچے بھی نے، پکے جنتی نے، لیکن سوچ ہے گناہ معاف ہو جائے، سوچ ہے گناہ معاف ہو جائے۔ دیکھو حدیث صحیح البخاری اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، آگے کہنے لگے نبی پاک جی کوئی دعا ہی دس دیو، ایسی کوئی دعا دسو جڑی دعا میں نماز دے اندر منگا تے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اے دیکھو نا تڑپ ہے نا، کدی کدی سانو بھی پوچھنا چاہیے ہے استاد جی دس دیو، کوئی کام ہی دس دیو ساڈے گناہ معاف ہو جان، اسی بڑے پاپی ہیں بڑے گناہ کر رہے ہیں، کوئی کام ہی دس دیو کہ گناہ معاف ہو جان، پچھلے شرمندہ ہو گیا اللہ دے سامنے کی منہ لے کے جانا ہے اسی، تو ساری کو دس ہی دیو عمل۔ ابے سیدنا ابو بکر دی سوچ تڑپ سی نہ دل دے آئے نے، کہتے کوئی دعا ہی دس دیو جڑی میں نماز دے اندر کراں تے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جڑی دعا دسی ہے نا وہ بھی کمال دی، میں تانوں سنانا انشاءاللہ، یاد کرو گے نا اس دعا کو، پڑھو گے نماز دے اندر، معافی چاہتے ہو نا انشاءاللہ، دعا کرو اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے، یا اللہ جننے آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے،
پھر اللہ اپنی رحمت فرماندے ہوئے ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیتا، نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے، فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اسلام نے فرمایا پڑھ پھر میرے پیارے صحابیہ اس دعا دے معنی تے غور کر لینا. اس نو دعا جڑی ہے اس نو تشہد اخیر تے منگیا کرو، دعا پڑھیا کرو اللہم لفظ تکنا ہے اللہ انی ظلمت نفسی، مالکا میں اپنے نفس سے بڑے ظلم کیتے نہیں، ظلمن کثیرا یا اللہ مہر مارے نے تے بے شمار مارے نے، کتے بدی بدکاریاں کیتیاں نہیں، کدی جھوٹ بولے نے، کدی چوریاں کیتیاں نہیں. یا اللہ ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، مگر تو ہی ہے، پھر ترلا فاغفر لی، اللہ منو معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، مغفرت تیرے کولے، ورحمنی اپنی رحمت فرما دے میرے اوتے، انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، مالکا معاف کر دے، ہو گئی ہے غلطی. بیس اس انداز نال آ، بیس ساری شرطاں بھی پوریاں پائیاں جاتی ہیں اس دعا دے اندر. ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اللہ کے سامنے بے بسی بھی ہے، اللہ کے سامنے بے کسی بھی ہے. یار ایک گناہ کرتا ہے، دوسرے نمبر تے رب نال آکڑدا ہے، آکڑ کردا ہے رب نال، غلطی چنگی کوئی نہیں نا، غلطی انسان کو انسان دے نال ہو جائے نا تے بندہ جھک جاندا ہے. ایک رب دا کھائی جانے آ، دوسرا رب دا دتا ہویا پیتی جانے آ، دتا ہویا ہنڈائی جانے آ، سارا کچھ کری جانے آ، تیسرا رب نال اکھاں کڈی جانے آ. آ یار اللہ نے آ صحیح مغفرۃ من عندک، جھک جا میں معاف کرنے والا. جدو اس انداز نال آئے گا یجد اللہ غفور الرحیم، تو مینوں معاف کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا. ایک اور حدیث ہے، غور کرو، اے ہونا بخاری دے اندر حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آئے نے، انصاری صحابی آئے نے، پتہ کی سوچ لے کے آئے نے، آندے نے ویکھو دل دے اندر تڑپ گناہاں دی معافی دی، اے تڑپ پیدا کر لیا. اے رمضان جڑا ہے آ کے تینوں دسدا ہے کہ اے تڑپ اپنے دل دے اندر رکھ، تینوں دنیا دی کوئی طاقت جڑی ہے زیر دست کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، تو ہاں میرے کو استغفار کر، انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تیری مدد کروں گا، آسمانہ تو بارش برسا کے، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. آسمانہ تو بارشاں برسا دواں گا، دنیا تے تینوں مال دے نال نوا دیاں گا، بیٹیاں نال اولاد دے دیاں گا، اور فرمایا ہے میرے بدلے اندر تینوں میں جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا. ہاں تے صحیح، ہاں تے صحیح. حدیث سے غور کر. ہن صحابی آئے نبی علیہ السلام جی بڑے بڑے دور جانے ہیں، کلومیٹر کئی چل کے اساں جانے ہاں تے پانی دی مشکی دے بھر کے نہ تے لے کے آنے ہاں تے اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیضہ لا کے کھاندے نے، اگے ساڈے نشان بڑے ہوئے. انصار صحابہ جنتی گرنٹڈ جنتی ایتھے آندے نے ولی جناب اکھ نال ویکھ کے پھوک مارے تے سارا کچھ ہو جاندا ہے. اور دسو صحابہ نال ود کے کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا آواز نال، کوئی ود کے ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام نو آپ کھاندے نے، محمود جی آپ دیکھ لو کندیاں تے مشکا رکھ رکھ کے نشان بڑے ڈنگ پے گئے نے، نیل بن گئے نے، چک چک کے بدن چک کے اسی لیا کے اپنی زمین نو تر کریدا ہے. اسی پانی اینی دوروں دوروں جناب ٹر کے آئیدا ہے تے تسی محبوب کبریا ہو، تسی دعا کرو نا تے اللہ ساڈے واسطے تے مدینے دے درمیان چ کنواں جاری کر دے. ایک کنواں جڑا ہے نا چشمہ جاری ہو جائے، کنواں نکل آئے چشمہ جاری ہو جائے. جو یہ گل کیتی نا اس تو پہلے نبی علیہ السلام جدوں آ رہے سن صحابہ، نبی علیہ السلام نے ویکھیا انصار دا انداز، نبی علیہ السلام دے کمال دے استاد سن نا،
شاگرداں نوں ویکھ کے آندے نے یہ اج ہور ارادے نال آ رہے ہیں، اج ہور ارادے نال آ رہے ہیں، پہلے کوئی ہور ارادے سن، اج ارادہ کوئی ہور لے کے آ رہے ہیں۔ انہاں خود جبریل امین علیہ السلام آئے، فرمایا محبوب جی تواڈے کول پہنچ جانا، تسی انہاں نوں کہنا ہے تسی جو منگو گے تانوں رب عطا کر دے گا۔ بولو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو تسی منگو گے تانوں رب عطا کر دے گا۔ محبوب نے بھی یہ گارنٹی تاں دیتی ہے، جبریل امین علیہ السلام نے آ کے دسیا۔ ہن آئے نا آندے محبوب جی آ ویکھو جی اے ساڈے کنڈے جڑے نا کندھے جڑے نے نشان زدہ نے نیل بنے نے، اور مینوں دسو سوچ کے اتنے پہلے ہر اتنے میٹر چلیا ہوئے بندہ آندا چل ٹھیک ہے کٹھیاں کر لاں گے 5-7 نمازاں۔ ہن ادھر ویکھو کفیت کی ہے، ایتھے جناب کنویں کڈ کے نہیں پانی، اوتھے جناب پانی لے کے آ رہے ہیں، بھر کے لے آ رہے ہیں، مشکاں بھر کے لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وکھائے، فرمایا صحابہ انصار جو تسی منگنا چاہتے ہو مانگ لو، اج تانوں رب عطا کر دے گا۔ سارے نا سارا دا ایک ترجمان ہوندا، ایک بندہ نہ اگے ودیا آندا مانگ لیے پھر جڑا کچھ منگنا ہے، جڑے مقصد نوں آئے وہ مقصد پورا کروا لیے۔ ویکھو سوچ صحابہ دے دلاں دے اندر، پتہ نہیں ساڈی سوچ کدھر کی ہو گیا، سوچاں نوں فکراں نوں کی ہو گیا ہے۔ جے ایتھے سانوں کوئی اعلان ہو جاندا ہے وزیر اعظم آنا تیرے کو شہر چاہیے تے دس دے، نہ آکھنا 5-7 کروڑ دا اعلان کر دے حضور زندگی سکون دی لنਘ جاوے، اخیر تے ویکھی جاؤگی جڑی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے یہ گل کی نا جو منگو گے اللہ تانوں عطا کر دے گا۔ اینی گل کرن دی دیر ہے جوان ایک اٹھیا جوان جوانی کہتے مستانی ہوتی ہے، ساڈی جواناں دی تے سوچ ہی بڑی بدل گئی ہے، موبائل نے بڑی سوچ بدلی آ گیا، ساری سوچاں بدلدیاں نے۔ جنوں پوچھ لو وہ آندا میں ڈاکٹر بننا، میں انجینئر بننا، جے میں دی تربیت کیتی میں فلاں بننا۔ کسی نو پوچھ لو کسی ایک نے نہیں آکھنا کہ مینوں اللہ عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، دین دا داعی بنا دے، دین دا قاری بنا دے، عالم بنا دے، ایک گل ہی نہیں رہی کیونکہ سوچاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ہن صحابی نبی علیہ السلام نے جو گل کیتی جوان اٹھ کے نا کہتا چاچا جی ذرا ایک میری گل سنیا جی، فلاں جی میری گل ذرا سنیا جی۔ وہ سارے نوں اکٹھا کر کے کلیرا سائڈ تے لے گئے۔ میں آکھیا آفر بڑی وڈی آئی جے، ہن پتہ کی منگنا ہے، اے چلدا ہی رہنا دنیا دا دھندا تے چلدا ہی رہنا وا۔ گل اے آ کہ نبی علیہ السلام نوں کہنے دعا کر دو اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ آیا واپسی آ کے نبی علیہ السلام نے نبی پاک جی آئے کسی ہور ارادے نال سن، لیکن تسی جڑی آفر کر دتی نا اللہ نے تانوں، اللہ نے تواڈے تھرو جڑی آفر سانوں دے دتی ہے نا او اے آ بڑی کمال دی ہے، تسی ساڈے واسطے دعا کر دو اللہ ساڈے سابقہ گناہاں نوں معاف فرما دے۔ تے نبی علیہ السلام نے پھر کی کیتا ہاتھ چوک لے نے فرمایا اللہم اغفر للانصار و ابنائی الانصار، یا اللہ انہاں دے پتراں نوں انہاں دے پتراں دے پتراں نوں پوتیاں نوں بھی معاف فرما دے۔ یہ سوچ ہے، یہ تڑپ دے۔ ایک اور حدیث سے غور کر لے، مائل بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے گناہ ہو گیا ہے، اے تڑپ لگ جائے گناہ کمیں معاف ہوندے نے پھر ویکھ آئے نبی علیہ السلام نے میرے کو غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا، فرمایا ٹر جا واپس کل نوں آئی، دوبارہ دوسرے فرمایا ٹر جا واپس کل نوں آئی، تیسرے دن پھر آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا منہ سنگو، مجھے بدبو غیرت نہیں آ رہی، کوئی نشری حالت نہیں سی، یہ مجنون تو نہیں ہو گیا۔ ساری گلاں نبی علیہ السلام نے تحقیق کی کروائی، صحابہ کو تحقیق ہو گئی، فرمایا نہیں محبوب جی کو غلطی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لو انہوں جاؤ تے جا کے سنسار کر دیو، گڑا کھود کے نا اودے وچ پور کے تے مار پتھر رجم کر دیو۔ تے یہ گل کیتی نا صحابہ ٹر پئے۔ گیانا مائل بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام دا ارادہ سی کہ آپ معافی مانگ لوے، نہ ہی ہوئے کام تے چنگا ہے۔ ایک اور گل سن لو، صحابہ نوں دے دور دے اندر تے گناہ دے اوتے حد لگدی سی نا تے گناہ معاف ہو جاندے سن، اج تے او بھی موقع نہیں ہے کہ حد لگے تے ساڈا گناہ معاف ہو جائے۔ یہ تعلق تے رب نال یہ معاف کرے گا تو ہونا ہے، جے نہ ہویا تے بچنا ہے۔ اودوں دے دور سی حد لگدی سی گناہ معاف ہو جاندا سی، لیکن آج اے سہولت بھی نہیں رہی، حدود اسلام دی حدود دا نفاذ نہیں کہ رب معاف کرنا ہے تے ہونا ہے، جے نہ کیتا تے ہونا ہی کوئی نہیں۔ ہن مائل بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار دے پے نے پتھر مار کے رجم کر دیتا ہے،
تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا تسی اس طرح انہوں دفن کر دو مائل بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی 2 دن ننگے 3 دن ننگے ان صاحب واپس دے اندر گفتگو جاری ہو ساری جاری ہے لا مائل بن مالک کا جنازہ نہیں پڑھیا گیا نبی پاک نے جنازہ نہیں پڑھیا تو کہ میں بخشی گیا ہونا وہی کہ میں معافی ہو سکتی اج میں اسی بولتے ہیں مرن تو بعد میں بندلا پیچھا نہیں اسی چھڑ کہ اللہ یا اللہ سب دے 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 مرن تو بعد او پتہ سی سانو بیٹھے حاجی صاحب بلاوندے نہیں سان سارا ہی پتہ سی اے کیفیت ہے نبی علیہ السلام دی حدیث سن لو اور میں لا تسب الاموات مردیاں نوں برا کہنا نہیں خدا دا نام ہے زندیاں نوں چھڑنا چاہیے تے مردیاں نوں چھڑ دینا چاہیے اے ان صحابہ کرام ادھے آکھن لگے اللہ نے معاف کر دیتا مائے دے اندر تڑپ پیدا ہوئی سی گناہ تو بعد معافی دی تڑپ پیدا ہوئی سی اللہ نے معاف کر دیتا ہے حد لگ گئی یا معافی ہو گئی ادھے کہنے لگے نہیں کوئی نہیں معافی ہوئی اللہ نے وہی نازل کی جبریل کو بھیجا فرمایا جاؤ محبوب نوں جا کے کیا جو انہاں نوں دس دیو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے مائے بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے صحابہ کرام دے 2 گروہ بنے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کہ جدوں مائے دے بارے دسیا گیا جبریل نے دسیا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیتا ہے بلکہ بعض روایات دے اندر نے اللہ پاک نے آسماناں نوں ہٹا کے جنت دے اندر محبوب نوں وکھا دیتا ہے کہ نہر دے اندر مائے بن مالک نہار نے تے اس طرح کر کے محبوب بار آئے نے فرمایا تانوں کنے اختیار دیتا ہے مائل بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تسی ان الفاظاں نوں کہو بلکہ کی کرو استغفروا لمائل بن مالک تسی استغفار کرو اپنے مائل بن مالک واسطے میں خود ویکھیا ہے او اللہ دی جنت دا مہمان بھی بن گیا ہے اور جنتاں دیاں نعمتاں تو بھی لطف اندوز ہو رہا ہے اس طرح رب معاف کردا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ایک اور حدیث نے غور کر لیا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آئے نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن لگے نے اسلام قبول کرنا آئے نے جدوں اسلام دا قبول کرنا آئے نا نبی علیہ السلام نے ہاتھ اگے کیتا بیعت کرن لگے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الفاظ پڑھو ہاتھ پیچھے کھینچ لے فرمایا میں تاں کلمہ پڑھنا ہے میری کچھ شرائط ہے وہ شرط کیڑی ہے ایک وہ تڑپ دے دے اے تڑپ اپنے اندر پیدا کرو فرمایا کہ ان یغفر لی کہ اللہ میرے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا جب میں اسلام قبول کر لوں اس شرط رکھیے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام لیان دی برکت دی وجہ تو اللہ صاحب کا سارے گناہ معاف فرما دے گا جدوں یہ گل کیتی نا تے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اگے ہاتھ بڑھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی کلمہ پڑھیا انہاں دے اندر یہ ادا اینی کٹ کٹ کے بھری سی اللہ نے اس ادا نو اس وصف کو قرآن ذکر کیتا ہے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون وہ یہ توبہ کرنے والے نے توبہ کرنے والے نے غلطی ہو جائے واپس لوٹنے والے نے اللہ کو آن والے نے معافیاں منگن والے نے تو میرے بھائی آؤ اللہ کو معافی مانگ لو کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اخیر انسان دی ہو جائے اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر صبح اٹھے نہ اٹھے اور کیا خبر تیری صبح بھی ہو نہیں کیا خبر کہ تیری صبح ہو ہی نہیں تو کہیں نہ ہو صبح تیری زیر زمین یعنی تیری صبح اے نہ ہوئے کہ کتے زیر زمین ہوئے تے تم کہیں کہ میں اللہ کو معافی مانگلا اللہ ہم دینے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جڑا بندہ آ جائے غلطی مان لوے اور اللہ کو معافی مانگ لوے فرمایا ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ رکھ دے پھیلا دے یجد اللہ غفور الرحیم رب کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا ہر انسان خطا کار ہے غلطی دا پتلا ہے کل بنی آدم خطاؤن
ہر آدم دا پتر خطا کار ہے، بہترین خطا کار ہوئے جڑا غلطی تو معافی مانگ لے۔ اے رمضان تیرے میرے زندگی کی انقلابی رمضان ہونا چاہیے، جے تو بے نماز ہے تو نمازی بن جا، جے تو نماز جماعت نہ نہیں پڑھتا جماعت نہ نماز پڑھنے والا بن جا، جے جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولنا چھڑ دے، جے دھوکا دینا ہے دھوکا دینا چھڑ دے، جے حرام دا ارتکاب کرنا ہے حرام خوری چھڑ دے۔ اے انقلاب تیرے اندر برپا ہونا چاہیے، اے انقلاب دا آنا ارادہ بڑھانا تیرا کام ہے۔ اللہ دی قسمیں اے ارادیاں تو بعد اللہ دا معاف کر لینا، اللہ دے تمہیں معاف کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ سانو توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق اللہ۔